دور کسی جنگل میں پرندے بہت پریشان تھے کیونکہ ان کے جنگل میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ قحط پڑنے کی وجہ سے پرندوں کو کھانا کہیں سے بھی نہیں مل رہا تھا، اور اگر کہیں سے مل جاتا تو وہ آپس میں لڑائی کرنے لگتے۔ یہ دانا میرا ہے، میری نظر اس کے اوپر پہلے پڑی تھی۔ جھوٹ بولنا تو کوئی تم سے سیکھے، میری نظر پڑی تھی پہلے دانے پر۔ تم چاہتے ہو کہ مزہ چکھاؤں تمہیں؟ میں تو دانا لیے بغیر نہیں جاؤں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اور ہاں میں بھی تم سے کم نہیں ہوں، تم جیسوں کا مقابلہ کرنا اچھی طرح آتا ہے مجھے۔ ابھی وہ ہاتھا پائی پہ اترنے ہی والے تھے کہ وہاں شانو چڑیا آ پہنچی۔ یہ آپ اس طرح کیوں لڑ رہے ہیں؟ مجھے بہت دور سے آپ کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ شانو چڑیا، یہ کبوتر بہت جھوٹا ہے، اس دانے پر پہلے میری نظر پڑی تھی، اس لیے یہ دانا میرا ہے، مگر یہ جگڑ رہا ہے میرے ساتھ۔ شانو چڑیا، جھوٹا میں نہیں، جھوٹی تو یہ خود ہے۔ ایسے لڑنا اچھی بات نہیں ہے، کتنا اچھا ہو اگر آپ یہ دانا مل بانٹ کر کھا لیں۔ اگر آج ہمارے جنگل میں دانے کی کمی ہے تو کل نہیں ہوگی۔ مشکل وقت میں ہی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور مل جل کر رہنے سے ہی مشکل وقت جلدی گزر جاتا ہے۔ لڑ جھگڑ کے اور ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینے سے صرف مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو آپ کو بلانے آئی تھی۔ طوطے بھیا نے سب پرندوں کو اکٹھا کیا ہے۔ بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور وہ دانا مل کر کھا لیتے ہیں۔ پھر وہ شانو چڑیا کے ساتھ طوطے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی کوئی فیصلہ نہ کیا تو ہم سب بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ پہلے تو کہیں نہ کہیں دانا مل جاتا تھا، لیکن اب تو دانا کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ طوطے بھیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو پرندے دانے کی وجہ سے آپس میں لڑنے جھگڑنے بھی لگے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اسی میں ہم سب پرندوں کی بہتری ہے، ورنہ ہم سب بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ لیکن کوئی یہ بھی تو بتائے کہ ہم ہجرت کر کے جائیں گے کہاں؟ کالے الوؤں کے پہاڑوں والے جنگل کا تو سب کو پتا ہے، وہ کتنے خطرناک اور ظالم ہیں۔ کالو بھیا، کیوں نہ ہم کالے جنگل میں جو اناج ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں؟ لیکن شانو، کالے جنگل کے راستے تو بہت خطرناک ہیں، اور وہاں تو بہت ظالم الو رہتے ہیں جو کسی کو زندہ نہیں لوٹنے دیتے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کالو، ہم سب ایک ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے صرف میں اور تم جائیں گے۔ اگر ہمیں وہ اناج کے کھیت مل گئے اور زندہ سلامت لوٹ آئے تو باقی پرندوں کو بھی بلا لیں گے۔ ہاں شانو، یہ ٹھیک رہے گا۔ آپ سب پرندے ہمارا انتظار کرنا اور دعا کرنا کہ ہم کامیاب لوٹیں۔ اور پھر کالو کوا اور شانو چڑیا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں اڑتے اڑتے دوسرے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور جا کر ایک پیڑ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ شانو چڑیا، جب میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنی دادی ماں کے پاس کالے جنگل کا ایک نقشہ دیکھا تھا۔ اگر تم کہتی ہو تو ہم ان سے وہ نقشہ لے آتے ہیں تاکہ ہمیں جنگل کے راستے ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ کالو، اگر ایسا ہے تو ہم نقشہ ضرور لے لیتے ہیں، لیکن تمہاری دادی کا گھر ہے کہاں؟ یہاں ہی اس جنگل میں تھوڑی دور رہتی ہے میری دادی ماں۔ اور وہ دونوں کوے کی دادی کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جلد ہی وہ کوے کی دادی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ السلام علیکم دادی ماں، کیسی ہیں آپ؟ کالو بیٹا، تم ہو؟ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، کمبخت، اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن بولتے ویسے ہی خطرناک ہو، جان نکال دی میری تم نے تو۔ اچھا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہیں پھر سے تو بیوی سے لڑ کر نہیں آ گئے؟ نہیں نہیں دادی ماں، ہم کالے جنگل میں جا رہے ہیں اناج ڈھونڈنے۔ ہمارے جنگل میں قحط چل رہا ہے، سب پرندے بہت پریشان ہیں، مگر ہمیں جنگل کے راستے کا پتہ نہیں چل رہا۔ اگر آپ ہمیں جنگل کا نقشہ دے دیں تو ہماری بہت مدد ہو جائے گی۔ لیکن کالو، کالے جنگل کے راستے تو بہت مشکل ہیں، اور وہاں کا اناج ڈھونڈنا تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ تمہارے دادا جی ایک بار گئے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کے ساتھی تو مارے گئے اور تمہارے دادا جی بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر لوٹے تھے۔ تم یہ نقشہ لے لو، شاید جو کام دادا نہیں کر سکا وہ پوتا ہی کر لے۔ اور پھر کالو کوا اور شانو چڑیا وہ نقشہ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شانو چڑیا، ہم ایک بار کسی پیڑ پہ بیٹھ کے اس نقشے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اور پھر وہ ایک پیڑ پر بیٹھ کر اس نقشے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو شانو، نقشے کے مطابق ہمیں مشرق کی طرف جانا چاہیے، کالے جنگل کا راستہ وہی ہے۔ کالو، یہ نقشے پہ لال نشان کیسے ہیں؟ یہ جو کالے جنگل کے پیچھے نظر آ رہے ہیں؟ شانو چڑیا، یہ لال نشان خطرے کے نشان ہیں،
یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، ہمیں اس علاقے سے بہت زیادہ احتیاط سے گزرنا ہوگا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت کالو، ہم ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، ہمت کر کے بس آگے بڑھتے جاؤ۔ اور پھر وہ دونوں وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ اڑتے اڑتے انہیں رات ہو جاتی ہے۔ شانو، یہ وہی خطرناک علاقہ ہے جو نقشے میں لال رنگ کا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک شانو چڑیا کی نظر سامنے جھاڑیوں پر پڑتی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا الو کا بچہ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ تم اتنی رات کو ادھر کیا کر رہے ہو بیٹا؟ انکل، میرا گھر کالے جنگل میں ہے، میں کھیلتے کھیلتے ادھر نکل آیا اور ان جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ میں تو رو رو کے تھک گیا تھا، مگر کوئی نہیں آیا۔ آپ اگر مجھے نہ نکالتے تو شاید میں آج ادھر ہی مر جاتا۔ کیا تمہیں اپنے گھر کے راستے کا پتہ ہے بیٹا؟ جی آنٹی، مجھے پتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، صبح ہوتے ہی ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم بھی کالے جنگل کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ صبح ہوتے ہی الو کے بچے کے ساتھ کالے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ انکل، ہمارا گھر اس طرف ہے۔ اور پھر وہ اس کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کی جان نہ بچاتے، وہ دیکھتے آج ہیں کہ ہمارا اوگی سامنے ہمارے الو پاس نہ اکٹھے ہوتا۔ بیٹھے رو رہے ہیں۔ لیکن تم لوگ اور اتنی جیسے رات ہی کو ان اس کی نظر جنگل اس میں کیا چھوٹے کر الو پر رہے تھے؟ پڑتی ہے، یہ وہ تو بہت بہت خوش ہو جاتے خطرناک ہیں۔ علاقہ ہے، ہمارے خاندان والے تو کسی بھی باہر سے آنے والے پرندے کو نہیں چھوڑتے۔ ہمیں کالے جنگل کے اناج کی تلاش میں جانا ہے، ورنہ ہم اور ہمارے ساتھی پرندے قحط کی وجہ سے مر جائیں گے۔ کوے، تم نے ہمارے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ورنہ ہمارے خاندان والے تمہیں مار دیں گے۔